مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 6 ایام میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیات 104 تا 122 یعنی کل 19 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح سے قرآن فہمی کی جانب علم و عمل کے جذبے کے ساتھ بڑھے. ان آیات مبارکہ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات میسر آئیں وہ مختصراً یہ ہیں. امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان میں ہمیشہ ایک جماعت دعوت و ارشاد کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے موجود رہے تاکہ مسلم معاشرہ اخلاقی و سماجی، سیاسی و ثقافتی کے میدانوں میں اپنے آپ کو عملی نمونے کے طور پر پیش کر سکے. اسلام میں نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اسلام اولاد آدم کو خلافت ارضی کے تاج کا اسی بنا پر اہل مانتا ہے کہ وہ حیوانیت و بربریت سے محفوظ رہیں، لوگوں کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ یقینی ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذمہ داری جس انداز پر عائد کی ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی جہاں کہیں بھی کوئی برائی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے پوری قوت و طاقت سے ختم کرے. اگر ایسا ممکن نہ رہے تو زبان سے اس برائی کو دور کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا. گویا ایمان کی حقیقی اور قابل فخر صورت یہ ہے کہ برائی کو پوری قوت کے ساتھ مٹانے والے لوگ ہمیشہ رہنے چاہیے. اسی لیے ان آیات میں ایسے افراد کو مفلحین یعنی نجات یافتہ جماعت قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کو باہمی اختلاف، تفرقے اور پارٹی بازی سے روکا گیا ہے. واضح کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس روشن نشانیاں ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ایک کلمہ، ایک نبی، ایک کتاب اور صرف ایک معبود، یہ ہیں بینات. ان بے مثل اور پروقار نشانیوں کے باوجود اگر امت مسلمہ کا ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ بلکہ ہر فرد دوسروں کو اختلاف و تفرقے میں ڈالنے میں اپنی ذہنی اور علمی توانائیاں صرف کرنے میں مصروف رہے تو ان میں دنیا کی امامت کا جوہر کیسے باقی رہے گا؟ اسی لیے تفرقہ و اختلاف ڈالنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا کر ان پر واضح کر دیا کہ تم سے پہلے اہل کتاب کے جن گروہوں یا افراد نے باہمی تفرقے اور اختلاف کو ہوا دی، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے. صرف نیکی بجا لانے اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے. مندرجہ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں امت مسلمہ پیش آنے والے واقعات و حالات کی روشنی میں اس تفرقے کے انجام کو بخوبی جان سکتی ہے. واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور آخرت کی شاندار کامیابی امت کو نیکی کے کاموں پر جوڑنے والوں کو ہی نصیب ہوگی. یہاں اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ اللہ کی حکمرانی کی وسعت کو بھی جانو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب کچھ اسی کی طرف ہی لوٹایا جانا ہے. آیت نمبر 110 میں ہمیں جس اعزاز سے نوازا گیا وہ کیا ہی خوبصورت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں اور جماعتیں اس صفحہ ارضی پر بھیجیں، اے امت محمدی علی صاحب صلوات و تسلیم، تم ان میں سب سے بہتر و ارفع ہو. اور اس خوبی کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا کر نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اہل کتاب ہونے کے دعوے دار جماعتیں بھی اس نورانی ایمانی ایقانی دھارے میں شامل ہو جاتی تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا اور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا سبب یہ ہے
کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسقوں یعنی آخرت سے بے پرواہ اور دنیاوی لذتوں کی دلدادہ بنی ہوئی ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب صلوات تسلیم پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جب تک تم متحد ہو کر نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے اور بچتے رہو گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاغوتی طاقتوں سے محفوظ و مامون رہو گے، وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان ہرگز نہ پہنچا سکیں گے۔ ان اہل کتاب پر خوب واضح ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بدولت الہامی تعلیمات سے مسلسل کنارہ کشی کر کے نافرمانی اور ضد و تعصب کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت و محتاجی لازم کر دی۔ یہ ہمیشہ دوسری بڑی طاقتوں کے سہارے ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے، اور اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی تو ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایمان کی حقیقتوں کے شناسہ اور اللہ سے لو لگانے والے ہیں، یہ نیکوکار ہیں۔ یہاں ایک بڑی ہی خوبصورت بات یہ بھی بتائی گئی کہ الہامی تعلیمات اور اپنے رسولوں پر حقیقی روح کے ساتھ ایمان رکھنے والے جو بھی نیکی اور خدمت خلق کے کام سر انجام دیں گے وہ قبول کی جائیں گی، ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور سب متقین کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ایمان و عمل صالح کی راہ سے ہٹ کر ضد، تعصب، رسولوں کی دشمنی، آخرت کے انکار کرنے والے دنیا میں خواہ کتنی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، اپنے کنبے قبیلے بنا کر جب ان پر اللہ کی گرفت آئی تو کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ دنیا میں بھی برا نام چھوڑ گئے اور آخرت میں بھی عذاب نار ان کا انجام ہوگا۔ قوم نوح کے سرکشوں سے لے کر ابو جہل و عتبہ و طیبہ تک کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ایمان اور عمل صالح سے محروم لوگ دنیا میں نمود و نمائش کی خاطر کتنے ہی خدمت خلق کے کارنامے سر انجام دیں، اپنی دولت پانی کی طرح بہائیں، اس کی مثال اس سرسبز و شاداب کھیتی کی مانند ہے جسے شدید ترین سردی سڑا گلا دے، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ظلم کی بدولت ہوگا۔ اللہ کسی پر ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آیات نمبر 118 سے 120 تک کی آیات میں جو چشم کشا حقیقت اہل ایمان پر واضح کی گئی وہ امت مسلمہ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے رب رحمان حکم دے رہا ہے، اے مومنوں کو چھوڑ کر اہل کتاب کو کبھی بھی اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں بن سکتے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، تمہاری بربادی کے منصوبے بناتے ہیں، اور جب کبھی بھی تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ان کے ہاں جشن کا سما ہوتا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ان کے بیانات سے تمہاری دشمنی چھلک پڑتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، جو ان کے خفیہ منصوبے تمہارے خلاف بنتے ہیں ان کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا جامع و مانع ہے۔ فرمایا الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں کفر ایک جماعت ہے۔ فرمایا گیا کہ تم تو ان کی دوستی میں مرے جاتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہارے پیارے بن جائیں، مگر ان کی سوچ اس کے برعکس ہے۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تاثر دیتے ہیں کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، مگر جب اکیلے باہم مل بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ کر آگ بگولا ہو کر تمہاری بربادی کے سامان ڈھونڈتے ہیں، تمہاری بربادیوں پر خوشی اور فائدہ پہنچنے پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر پیش آمدہ واقعات کو بیان کرنے کے بعد تعلیم دی کہ اہل ایمان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ رب کریم و رحیم و عظیم ہمیں قرآن حکیم سے استفادے کے قابل بنائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصلاة